ربکم تمہارا رب انسانوں وہ ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، الذی وہ ہے، یزجی لکم الفلک، ازجا یزجی معنی آہستہ آہستہ چلانا، الفلک کشتیوں کو، دیکھا ہے کیسے آرام آرام سے بحری جہاز جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہوا کے ساتھ کشتیاں چلتی تھیں، اب وہ انجن کے ساتھ چلنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جو ان کو پانیوں پر چلاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں، میں ہوائیں چلاتا ہوں، ہوائیں بھیجتا ہوں، جس کے ساتھ کشتیاں چل رہی ہوتی، تمہارے سفر طے ہو رہے ہوتے ہیں، تاجر بن جاتے ہو، تم بڑے بڑے تاجر بن جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیا اس بات پر؟ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر، سمندروں میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تلاش کرو تم اس کے رزق سے، کاروبار کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی پانی کے اندر اس طریقے سے کشتی کے چلنے کی، تو تم کیسے کر سکتے تھے یہ سفر؟ کتنا کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے جو بحری جہاز ہوتا ہے۔ میں نے وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، 20 ہزار کنٹینر جو ہیں وہ جہاز میں وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے جہاز۔ یہ جن کو کارگو شپس ہیں نا، بڑے بڑے جو جہاز ہیں گہرے سمندروں میں چلنے والے، اتنا وزن جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ پانی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ انہ کان بکم رحیما، دیکھو تو صحیح وہ کتنا مہربان ہے تم پر۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب ایک اور چیز اللہ سبحانہ و تعالی توجہ دلا رہا ہے، اور جب سمندروں میں سفر کرتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے چیز، پانی کی لہریں شدید ہو جاتی ہیں، ہوا تیز ہوئی، پانی کی لہریں شدید ہو گئیں، جس سے کشتی جو ہے وہ ڈاماڈول ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جہاز کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ ذل من تدعون الا ایاہ، سب گم ہو جاتی ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہوتے ہو دنیا میں۔ کسی ہندو کا کوئی ہنومان، کوئی بت، کوئی اس کا معبود کام نہیں آ رہا ہوتا، کسی عیسائی کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں اسے بچا سکتے، کسی اور کا کوئی بزرگ، بڑا چھوٹا، کوئی غوث، قطب، ابدال ان لہروں کو نہیں روک رہا ہوتا، سب بے بس ہوتے۔ ذل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں۔ ذلہ کا معنی گم ہو گئے، من وہ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر صرف اللہ ہی۔ اس وقت زبان پر صرف اللہ اللہ کا لفظ ہوتا۔ مشرکین کا یہ حال تھا، وہ مشرک جو ابو جہل شرک کرتا تھا، مکے کے جو مشرک تھے ان کی بھی یہ صورتحال تھی۔ کیوں؟ اس وقت کسی اور کا خیال آتا ہی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فطرت جو ہے وہ اس کے اندر اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے۔ یہ بعد والے عوامل جو ہیں اس کو مٹا دیں، ختم کر دیں تو اور بات ہے۔
ورنہ جب سمندر میں پھنستے ہیں، مصیبت میں پھنستے ہیں، تو صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے. سورۃ الزمر میں بھی یہ ہے اور دوسری جگہوں پر بھی یہ ہے. مخلصین، صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں پکار رہے ہوتے. فلما نجاکم الی البر، پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف لے آتا ہے، اعرضتم، تم منہ موڑ لیتے ہو اس سے. وکان الانسان کفورا، دیکھو تو صحیح، یہ کتنا ناشکرا انسان ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس وقت کسی بزرگ نے بچایا تھا، کسی غوث اور قطب نے بچایا تھا، کسی ولی نے بچایا تھا، یا اللہ نے بچایا. اب خشکی پر آ گیا، اس کے پاؤں زمین پر لگ گئے، یہ کھڑا ہو گیا، بھول گیا. اعرضتم، اعراض کر لیتے ہو تم اللہ سے، منہ موڑ لیتے ہو. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اذا ہم یشرکون، جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے اس بڑی بڑی لہروں سے اور ان خوفناک طوفان سے، سمندری طوفان سے تمہیں نجات دیتا ہے، کنارے پر تمہاری کشتی لگا دیتا ہے، تو کہتے ہو میرا بیڑا تو فلاں نے پار کیا تھا. اللہ، سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتا ہے فتعالی اللہ عما یشرکون، فتعالی اللہ عما یشرکون. سورۃ زمر میں اللہ فرماتا ہے قل تمتع بکفرک قلیلا، یہ ناشکری کتنی دیر کے لیے تجھے فائدہ دے گی. آج کا سبق، فلما نجاکم الی البر، جب تمہیں نجات مل جاتی ہے، تم اچھے فیوریبل ماحول میں آ جاتے ہو، تمہارے پاؤں زمین پر لگ جاتے ہیں، آرس تو منہ موڑ لیتے ہو. یہی حال ہوتا ہے ہمارے بچوں کا. جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اچھا بڑی چھوٹی سی عمر میں اور بہت دل لگا کے دعا کر رہا ہے. میں بیٹھ گیا انتظار میں. میری یہ عادت ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کون کیا کر رہا ہے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے. میں بیٹھ گیا انتظار میں. جب وہ فارغ ہوا تو میں نے بچے سے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا مانگ رہے تھے آپ اللہ سے؟ کہنے لگا میرا پیپر ہے کل. چلے ٹھیک، اچھی بات ہے، الحمدللہ. اب پیپر ہونے کے بعد بھی ایسے ہی دعا کریں گے آپ؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہی حال ہے. اللہ اکبر. سورۃ الانبیاء میں 17ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے یہ جب زلزلہ آتا ہے، یہ جب زلزلہ آتا ہے، وہی مکان جو تم نے بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے، جس میں بڑے سکون سے رہ رہے ہوتے ہو، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. کیوں بھاگ جاتے ہو؟ وہ چھوڑ کیوں دیا مکان؟ جوتی بھی نہیں پہنتا بندہ، فوراً باہر نکل جاتا ہے. نہیں، لا ترجعوا، لا ترجعوا، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ. کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہیں رہ. لعلکم تسألون، ابھی تو ہم نے پوچھنا ہے تجھ سے کہ کیا کر رہا تھا تو، یہ جو نعمت ہم نے تجھے دی. اللہ اکبر. وکان الانسان کفورا، یہ بڑا ناشکرا انسان. 32-33 ہزار فٹ کی بلندی پر جہاز، ہوائی جہاز جا رہا ہوتا ہے، بیٹھے ہیں آرام سے گپ شپ کر رہے ہیں. کسی نے مووی لگائی ہوئی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. جیسے ہی پائلٹ اعلان کرتا ہے نا سیٹ بیلٹ باندھ لیں، فلائٹ امبیلنس ہو رہی ہے، اور وہ واقعتاً امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاز، تو انسانوں کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہوتے. ورب الکعبہ، سیٹ بیلٹ تو خیر باندھتا ہی باندھتا ہے بندہ، اس وقت چہروں کے رنگ زرد ہو رہے ہوتے ہیں اور کلمہ شروع ہو جاتا ہے، فوراً کلمہ شروع ہو جاتا ہے.
اور جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں پھر ویسے کے ویسے ہی بے پرد ہوتی ہیں. اور وہ چودھری صاحب بزنس مین اپنا گرین کارڈ ہولڈر امریکن پاسپورٹ پر بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے، 4 منٹ پہلے تیری چیخیں نکل رہی تھی، بھول گیا تھا تو سارا کچھ، یہ گرین کارڈ اور پاسپورٹ اور اپنا ساری اوقات ایک اللہ کو پکار رہا تھا، اب کیوں بھول گیا ہے؟ زمین پر تیرے قدم لگ گئے ہیں. آگے سن کیا تیرا رب کہتا ہے. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا بے خوف ہو گیا ہے؟ بڑا ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر پڑھنا چاہیے آیات کو، بڑا مزہ آتا ہے، وقت کا بھی احساس نہیں رہتا، غم دور ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم واللہ العظیم اگر سمجھ کر قرآن کو پڑھا جائے، بھوک کا احساس نہیں رہتا بندے کو، پیاس کا احساس ختم ہو جاتا. آگے سنیے، افا امنتم، کیا بے خوف ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ پانی میں تو ڈوب سکتا ہے، اب زمین پر تیرے قدم لگ گئے ہیں، بے خوف ہو گیا ہے. ان یخسف بکم، اس بات سے کہ وہ دھنسا دے تمہیں، جانب البر، خشکی کے کسی کنارے میں، اور یرسل علیکم حاسبا، یا آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے وہ تم پر، جو نفاق اپنے اللہ کو دکھا رہے ہو کہ مصیبت میں اس کو پکارا اور جب مصیبت ختم ہوئی تو تم منہ موڑ لیا. رب ذوالجلال اپنے جلال میں آ گئے، کہا جیسے پانی پر تیری کیفیت وہ تھی، خشکی پر تیری کیفیت اللہ اللہ کرنے والی کیوں نہیں رہی؟ بے خوف ہو گیا ہے، وہ تو زمین پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ان یخسف بکم جانب البر، زمین میں دھنسا دے، اور یرسل علیکم حاسبا، یا آسمان سے پتھر برسانا شروع کر دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر کوئی نگران نہیں ہوگا تمہیں بچانے والا، کوئی تمہارا وکیل نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوگا، کوئی کیس لڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا ہمارے آگے. اگر میں نے تمہیں زمین میں دھنسا دیا یا آسمان سے پتھروں کی بارش کی، کوئی ہے جو تمہارا وکیل ہو، جو ہم سے یہ ہمارے سامنے کیس پٹ اپ کر دے کہ جی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. اللہ اکبر. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر کوئی وکیل نہیں، کسی کے پاس نہیں تم جا سکتے.